السلام علیکم۔ شدت پسندی ایک ایسی ذہنی کیفیت ہے جس میں سبجیکٹ اپنی رائے اور نظریے کے ساتھ ایک ایسا جذباتی تعلق رکھتا ہے کہ مخالف نظریے کے حامل افراد کو برداشت نہیں کرتا، بلکہ دوسروں کو اپنا نظریہ اپنانے پر مجبور کرتا ہے، اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو جس قدر ممکن ہو ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ شدت پسندی کسی بھی صورت میں کیوں نہ ہو، یہ ایک ناپسندیدہ رویہ ہے۔ موجودہ ملکی صورتحال پہ جس میں تحریک لبیک کے کارکنان مختلف شہروں میں احتجاج کر رہے ہیں تو دوسری طرف حکومت نے تحریک لبیک کو بین کر دیا ہے، ایسی صورتحال پہ میڈیا 47 نے سول سوسائٹی کے نمائندہ افراد سے رابطہ کیا کہ جانیں وہ اس ایشو پہ کیا رائے رکھتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا ہے، دیکھیے آپ اس ویڈیو میں۔ ایک بڑا سوال تو یہ بھی اٹھتا ہے نا کہ یہ آخر یہ سب کچھ ہوتا کیوں ہے، اور ہمارے ہاں اتنے تواتر سے کیوں ہو جاتا ہے، اور بار بار جو ہے وہ ایک ہی طرح کا ہم معاملہ دیکھتے ہیں۔ جب بھی کوئی احتجاج کی صورت پیدا ہوتی ہے تو اس میں یہ توڑ پھوڑ اور اس قسم کے مناظر ہوتے ہیں۔ اس میں ایک بڑی بات تو یہ ہے کہ بالعموم جو ایک عمومی بد اعتمادی حکومت کی طرف پائی جاتی ہے، عوام میں بہت سے عناصر اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور بہت سے پھر لوگ اپنا غصہ کتھارسس کے لیے اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بد اعتمادی کیوں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے حکومت کی طرف سے لوگ مطمئن نہیں ہوتے اس کے وعدوں کے حوالے سے، اس کے ٹریک ریکارڈ کے حوالے سے۔ ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم بالعموم دیکھتے ہیں حکومت اسی کیس کو دیکھ لیجیے، ایسے معاہدے کر لیتی ہے جس کا وہ اس وقت بھی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ پاس نہیں رکھ سکتی، اس کے بعد پھر اس میں لے تو لال شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی قانون سازی ہو جاتی ہے، جیسے ہم توہین مذاہب کے حوالے سے یا 295C کے حوالے سے دیکھتے ہیں، تو پھر اس میں کیس پروسیجرز ڈیفائن نہیں ہوتے، وہ معاملات لٹکے رہتے ہیں۔ یعنی ایک بے دلی کسی کیفیت ہوتی ہے قانون کے نفاذ میں، اور ایک ڈنگ ٹپاؤ کیفیت ہوتی ہے اس حوالے سے کہ جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا بھی کرنا۔ اب ان تمام چیزوں سے آہستہ آہستہ جو ہے ایک حکومت کے خلاف ایک مایوسی یا ناامیدی پھیلتی ہے، جس کا فائدہ پھر یہ لوگ اٹھاتے ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قانون کی بالادستی ہی وہ چادر ہے، اور قانون وہ چار دیواری ہے جو سب کو تحفظ دے سکتا ہے۔ اگر حکومتیں اور عوام اور ادارے اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو اس کی مثال بھی یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ قانون توڑنے کے لیے یا آئین کو توڑنے کے لیے یا آپ کا جو ایک دستوری حکمرانی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، شخصی ایک حکمرانی پیدا کرنے کے لیے آپ کو نعرے بنا لیتے ہیں، وسیع تر مفاد یا عوام کے بہترین مفاد کی بات کرتے ہیں، تو اس سے بہتر نعرے مارکیٹ میں آ جاتے ہیں جو ان چیزوں کو یا قانون کو اپنے نشانہ بنا لیتے ہیں۔ اب جیسے ہم یہ دیکھیں، وہ چاہے وہ عشق رسول کا مسئلہ ہو، چاہے وہ گستاخی کا مسئلہ ہو، یہ چیزیں پھر سامنے آ جاتی ہیں، اور عوام کی چونکہ ان کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی ہوتی ہے، اور اصول یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس جتھا ہو جائے یا جب آپ کے پاس کوئی ہتھیار ہاتھ میں آ جائے تو پھر آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر جو چیز کسی ایک ادارے یا کسی ایک پارٹی کے لیے درست ہے، وہ پھر ایسے جتھوں کے لیے بھی درست ہو جاتی ہے۔ اور اس ضمن میں ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب یہ سلسلہ نکلتا ہے پھر ختم نہیں ہوتا، اس کی کچھ چیزیں آگے بڑھتی جاتی ہیں جو میں خطرہ دیکھ رہا ہوں۔ کیونکہ کل بھی ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ کچھ لوگوں نے کہا تحریک لبیک کہ جو لال مسجد والا واقعہ ہے وہ اس کے سامنے چھوٹا پڑ گیا ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ لال مسجد کا واقعے کا اصل مسئلہ وہ فال آؤٹ تھا جو TTP کی صورت سامنے آیا، اور کل ہم نے دیکھا TTP نے اپنا اعلان بھی جاری کر دیا۔ گویا کہ معاملات کو کمپلیکس کرنے کا بھی مواد جو ہے موجود ہے، اور اس لیے ضروری ہے کہ اس سب کو اگر سمیٹنا ہے تو سب ایک رضاکارانہ طور پہ سب ادارے، سب شخصیات، سب سیاسی رہنما، سب لوگ یہ طے کریں ریاست سے متعلق کہ ہم نے، اور عام آدمی تک بھی، کہ ہم نے قانون کی بالادستی کو ہر صورت انشور کرنا ہے۔ اسی میں سب کی بقا ہے، اسی میں سب کی توقیر ہے، اور اسی میں سب کو فائدہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطن عزیز میں حالیہ تشدد کی لہر اور بد انتظامی کو لے کر ہر صاحب فکر پریشان ہے۔ اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے دین اسلام کی صحیح انٹرپریٹیشن ہی نہیں کی۔ اللہ کے نبی یقیناً تمام مسلمانوں کے لیے اس کائنات کی سب سے محبوب
اور سب سے قابل احترام ہستی ہیں، اور کوئی شخص خدا نخواستہ ان کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ کے نبی کے فرمودات اور ان کی تعلیمات کو اگنور کرتے ہوئے، ان کو پس پشت ڈالتے ہوئے، اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے ساتھ اور اپنے ہی مذہب کے ہم مذہب لوگوں کے ساتھ اور اسی نبی کے پیروکاروں کے ساتھ اس قدر خراب، بے ایمانہ اور پرتشدد سلوک، یہ کسی طور بھی اسلامی نہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ہم اس نبی کا نام لے کر اپنے ہی ہم مذہب لوگوں پر تشدد کر رہے ہیں، ان کی زندگی کا ناطقہ بند کر رہے ہیں کہ جس نبی نے دشمن کے علاقے میں بھی حملہ آور ہوتے ہوئے کھڑی فصلوں اور درختوں تک کو خراب کرنے سے منع کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جہاں لوگوں کا قصور ہے وہاں یقیناً حکومت بھی قصوروار ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی سیاسی شخصیت کو یا کسی سیاسی تحریک کو روکنا ہو تو اس کے بہت سارے رہنماؤں کو راتوں رات گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اگر حکومت نے ان کو گرفتار کرنا تھا، تحریک لبیک کے جو رہنما ہیں، اور ان کو پتہ تھا کہ اس کا رد عمل آئے گا، تو اس کا ایک مناسب طریقے سے بھی کام کیا جا سکتا تھا، اس کی مناسب منصوبہ بندی کی جا سکتی تھی۔ اس کے جو باقی کرتا دھرتا تھے ان کو بھی وقتی طور پہ حراست میں لیا جا سکتا تھا، اور پھر اچانک اس طرح کر کے اور پھر سارے شہر کو ان کے اور سارے ملک کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا، مجھے لگتا ہے کہ شاید اس میں کوئی ان کی منصوبہ بندی رہی ہوگی کہ جی ایک دفعہ یہ تشدد کی لہر اٹھے اور اس پر پابندی لگانے کے لیے راہ ہموار ہو۔ لیکن اگر ایسا بھی تھا تو یہ بہت غلط بات تھی۔ شہریوں کو 2-3 دن تک ان کا جان و مال کو ان کے تشدد کرنے والے لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑنا یہ کوئی درست بات نہیں تھی۔ لیکن یہ تو ہے مسئلہ۔ اگر ہم حل کی بات کریں تو میرے خیال میں کبھی بھی ہم نے مسائل کے حل کے اوپر غور نہیں کیا، نہ ہی ہم نے کوئی لانگ ٹرم منصوبہ بندی کیا۔ ابھی بھی یہ وقتی طور پہ باتیں ہوں گی، احتجاج ہوگا اور اس کے بعد سب بھول جائیں گے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت قوم ہماری بہت زیادہ کردار سازی کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو دینی مدرسوں میں طلباء ہیں، یا ہمارے جو اسکولوں میں طلباء ہیں، یا ہمارے وہ جو محروم طبقہ ہے، خاص طور پہ جو آپ دیکھتے ہیں ایسے تشدد میں جو سب سے آگے آگے ہوتا ہے، ان سب کے ساتھ مکالمہ کرنے کی اور ان کی جو ہے ذہن سازی اور کردار سازی کی ضرورت ہے، تاکہ ہم بحیثیت قوم ہمیں تجزیہ کرنے کی صلاحیت آئے، ہم یہ جان سکیں کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں کیا یہ درست ہے، یا کہ جس بات پہ ہم احتجاج کر رہے ہیں ہمارا عمل اس عمل سے بھی زیادہ خراب ہے۔ تو جہاں ہم وقتی طور پہ اس سارے عمل کی اور اس سارے واقعہ کی پرزور مذمت کرتے ہیں، وہاں ہم یہی درخواست کرتے ہیں اہل علم سے، اہل دانش سے، اور خاص طور پہ حکومتوں سے کہ اس کے لانگ ٹرم حل کے اوپر بھی غور کیا جائے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم دوستو، آپ سب کے علم میں ہے کہ پچھلے 5-6 دنوں میں ایک مذہبی جماعت کے کارندوں نے جس طرح آنن فانن ملک کی بڑی بڑی سڑکوں کو بلاک کر دیا اور عوام الناس کے لیے شدید مشکلات پیدا کر دی اچانک ہی اور بڑے ایفیکٹو طریقے سے، میں یہ کہوں گا کہ اٹ واز کوئک، ایفیکٹو اینڈ آرگنائزڈ روڈ بلاک۔ کچھ لوگ اسے احتجاج کہہ رہے ہیں، احتجاج اور چیز ہوتی ہے، روڈ بلاک کر دینا یہ اور چیز ہوتی ہے، پلاننگ کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ پورے پاکستان میں۔ میرے خیال میں جس طرح انہوں نے روڈ بلاکس کے دوران میں اور اپنے سو کالڈ پروٹیسٹ کے دوران میں تشدد بھرا راستہ اختیار کیا ہے، اور جس طرح کے مقاصد کو یہ پریس کر رہے تھے، انہوں نے ریاست کو یرغمال بنانے کی کوشش کی، شہریوں کو یرغمال بنانے کی کوشش کی، قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں پر حملے کیے، یہ سارے کا سارا عمل نتیجہ ہے ایک ایسی سوچ کا جسے ہم متشددانہ سوچ کہتے ہیں۔ یہ وہ سوچ ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ ہم ہی ٹھیک ہیں، باقی سارے غلط ہیں۔ اس میں پلوریلٹی، تکثیریت نہیں ہوتی۔ یہ ایسے لوگوں کا ایک ہجوم اور گروہ تھا، اس پر ابھی پابندی بھی لگا دیا حکومت نے،
और फिर रियासत के आगे कोई चीज ठहर नहीं सकती, और ये लोग अब आहिस्ता आहिस्ता पकड़ में भी आ रहे हैं और रास्ते भी खुल रहे हैं। लेकिन यहाँ नुक्ते की बात है वो ये है कि ये रियासत ने जिस तरह का बयानिया इख्तियार किए रखा, नौजवानों के जहनों को जिस तरह एक मिलिट्री माइंडेड बनाने की कोशिश की, एक मिलिटराइज्ड अप्रोच, एक एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच देने की कोशिश की, ये उसका नतीजा है। हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क को रवादारी के ऊपर कायम करें, दूसरे के नुक्ता नजर के एहतराम के ऊपर कायम करें, और ऐसे गिरोह जो इतने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आवाम की जिंदगी को अजीरन बना सकते हैं, पूरे मुल्क को एकदम बंद करने की सलाहियत रखते हैं, ऐसे लोगों को रियासती सतह पर लगाम डालने की जरूरत है। और इस सोच की बीखकनी और कला कमा करने की भी जरूरत है। और ये सोच बदकिस्मती से मजहब की जो थॉट है उसके अंदर से अपना बयानिया अखज़ करती है, जो कि दुरुस्त बात नहीं है। अब मजहब जो है वो हर इंसान का एक जाती मामला है और जाती सतह पर एक बड़ी खूबसूरत चीज है, और इसी को इस हवाले से लेना चाहिए। इस ठोंसने के लिए तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करना की हौसला शिकनी होनी चाहिए अवाम की सतह पर। तमाम अवाम को ये समझना चाहिए कि जो कहे ना मैं ही ठीक हूँ और बाकी सारे गलत हैं, इसका मतलब है कि वो बंदा दुरुस्त नहीं है। दूसरों को भी अपने नुक्ता नजर के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हक है, और हर जो बंदा भी या जो जमात भी, जो गिरोह भी अपना नुक्ता नजर बताकत जोर शमशीर मनवाने की कोशिश करे, उस सब का रास्ता रोकना हमारा फर्ज है। बहुत शुक्रिया। मैं शहजाद नैयर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि हालिया दिनों में आपने देखा कि एक मजहबी जमात की जो एहतजाजी मुजाहरे थे वो काफ़ी सारे पुरतशद्दुद थे, और ये इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी हमारे मुआशरे का एक हिस्सा बन चुका है। मैं इसको सिर्फ मजहबी शिद्दत पसंदी से नहीं जोड़ूंगा, लेकिन अगर हम वतन अज़ीज़ की तारीख़ देखें तो सियासी शिद्दत पसंदी, मजहबी शिद्दत पसंदी, रोशन ख्यालों की शिद्दत पसंदी, सेकुलर शिद्दत पसंदी, लिबरल शिद्दत पसंदी, यानी शिद्दत पसंदी जो है वो हमारे DNA का हिस्सा बन चुका है, जिससे कोई भी फ़रार हासिल नहीं कर सकता। कोई ये कहे कि जनाब सिर्फ मजहबी शिद्दत पसंदी, तो हर तरह की शिद्दत पसंदी है। तो इसका ज़ाहिर है एक ये है कि हमें, अगर हम देखें हमारा जो तालीमी निसाब है, चाहे वो असरी इदारे हों चाहे वो दीनी इदारे हों, तो जहाँ जहाँ पर कोई शिद्दत पसंदी का अंसर है हमारे निसाब में, जो इस तरह की मतलब जहन साजी करता है कि जो इंसान बड़ा होता है तो उसमें वो जरासीम पैदा होते जाते हैं, तो वो निसाब की जो है एक ततहीर होनी चाहिए तालीमी बुनियादों पर। और इदारों में जो है तरबियत के हवाले से बिलखुसूस जिसको एतदाल की राह हम कहते हैं, टॉलरेंस वाली एक सोसाइटी कायम करने के लिए, तो उसके लिए तरबियत का जो है ना एक ख़ास एक फ़ैकल्टी होनी चाहिए हर इदारे में, ख्वाह वो मजहबी इदारा हो, ख्वाह वो असरी इदारा हो, जदीद मॉडर्न एजुकेशन का इदारा हो, कि सिर्फ वहाँ पे सिलेबस ना पढ़ाया जाए, लेकिन उनकी तरबियत पर भी होनी चाहिए। तो फिर कहीं जाके 20-30 साल में हमें इसका फ्रूट या फल हमें नज़र आएगा। एक तो ये एक रात में कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, जहाँ तक होते हैं फौरी इक़दामात, तो फौरी इक़दामात के हवाले से मैं यही कहूँगा कि हमारे यहाँ यही होता है कि किसी जमात को अगर किसी शिद्दत पसंदी की वजह से काले अदम करार दिया जाता है तो वो पाबंदी लगती है उसकी पैकिंग पर, उसके नाम पर। होता क्या है, चंद दिनों के बाद वो नई पैकिंग में आ जाते हैं, नए नाम से आ जाते हैं। तो ये पाबंदी जो लगनी चाहिए, ये लगनी चाहिए एक्ट पे। जो तशद्दुद पसंदाना एक्ट हैं उन पर पाबंदी लगे, कि जो भी इस तरह के एक्ट करेगा उस पर पाबंदी होगी, ख्वाह वो को रोशन ख्याल शिद्दत पसंद हो गिरोह, वो कोई मजहबी शिद्दत पसंद हो, वो कोई सियासी शिद्दत पसंद हो, वो कोई भी हो। तो ये चंद एक गुजारिशात हैं, अगर इसमें हम संजीदगी से काम करें तो इंशाअल्लाह अगले 20-30 साल में हम इस नाग से, इस जहर से अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को, अपने वतन अजीज़ को हम निजात दिला सकते हैं। तो नामों पे पाबंदी ना हो, एक्ट पे पाबंदी हो, तो इंशाअल्लाह इसके नताइज निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता 4-5 दिनों से जो मुल्क में सूरत हाल चल रही है, पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हैं, सड़कों पर एहतजाज हो रहा है, लाठी चार्ज, तोड़ फोड़ और ये सब चीज़ें जारी हैं। तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो गलतियाँ हैं वो हम सब की गलतियाँ हैं। इसमें हम सारे स्टेक होल्डर्स का कहीं ना कहीं
قصور ہے، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس کوئی مستقل پالیسی نہیں ہے. ہمارے پاس پالیسی جو بھی پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہم کو ان کا احتجاج سوٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. جو بھی حکومت ہوتی ہے یا جو بھی اپوزیشن ہوتی ہے اس کا موقف اسی حوالے سے ہوتا ہے. اگر ہم موجودہ حکومت کی بات کریں جنہوں نے اس احتجاج کے خلاف کریک ڈاؤن بھی کیا اور اب جو ہے وہ اس جماعت کو کالعدم قرار دے دیا ہے، تو ماضی میں یہی حکومت یا یہی پارٹیاں جو ہیں وہ اس طرح کے احتجاج کو سپورٹ کرتی تھی. اب چونکہ احتجاج ان کے خلاف جا رہا ہے تو وہ اس کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہی ہیں، جو کہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ پالیسی میں تسلسل نہیں ہے اسی لیے یہ اس طرح کی جماعتیں، اس طرح کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ ہم سب کے لیے پرابلم بن کر آ رہے ہیں. ماضی میں جو اپوزیشن جن کے خلاف یہ احتجاج ہوتا تھا جب وہ حکومت میں تھے، اب اگر آپ اسی اپوزیشن کو دیکھیں تو وہ اس احتجاج کو سپورٹ کر رہی ہے، وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے. بالکل یہی کام وہ وہی کام کر رہی ہے جو موجودہ حکومت نے ماضی میں کیا تھا. تو اگر ہمیں اس طرح کے معاملات پر قابو پانا ہے تو سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہماری جو بھی پالیسیز ہوں وہ مستقل ہوں. ہم نے ایک بار سوچ لینا ہے کہ یہ احتجاج، دھرنا، جلسوں کی جو سیاست ہے اس کو ہم نے کس طرح لے کے جانا ہے. خاص طور سے جو سڑکوں کی جو بندش ہے اور اس حوالے سے جو معاملات ہیں اور عام عوام کو جو ہے بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، ان کو جو ہے ڈیمیجز اکر ہوئے ہیں، اس حوالے سے ایک یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے اس طرح کی کسی بھی جماعت کا جو بھی معاہدہ ہوا ہے، جو بھی وعدے ہوئے ہیں وہ حکومت کے ساتھ یا کسی پارٹی کے ساتھ ہوئے تو اپنا احتجاج اس حکومت یا اس پارٹی تک محدود رکھیں، اس کو عوامی سطح تک مت لے کر آئیں، عوام کے لیے پرابلم کریٹ نہ کریں. آپ نے احتجاج کرنا ہے، آپ چیف منسٹر ہاؤس چلے جائیں، گورنر ہاؤس چلے جائیں، وزیر اعظم ہاؤس چلے جائیں، آپ نے احتجاج کرنا ہے. آپ حکومت یا جو بھی برسر اقتدار، جو بھی پارٹی، جو بھی جماعت اقتدار میں ہے، آپ ان کے مخالفین کے ساتھ اتحاد کیجئے، ان کے خلاف الیکشن کیمپین کیجئے. اس طرح آپ اس سیاسی پارٹی کو جھکانے یا اپنے کوئی بھی جائز مطالبات ہیں وہ منوانے میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ سڑکوں پہ جا کے عام عوام کی پراپرٹی، ان کی گاڑیوں کو، ان کی دکانوں کو آپ ڈیمیج کریں. اس طرح کر کے آپ عوام کو اپنے خلاف کر لیں گے اور الٹیمیٹلی نتیجہ یہی نکلے گا کہ آپ کی جو تحریک تھی وہ ناکام ہو گئی، حکومت نے آپ پر قابو پانے میں یا حاوی ہونے میں کامیاب ہو گئی. تو ایک تو پالیسیز جو ہے وہ مستقل ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی احتجاج ہے وہ عوام کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. شکریہ. پچھلے 3-4 دنوں سے ہم ملک میں جس صورتحال کا مشاہدہ کر رہے ہیں اس کے 2 آسپیکٹ ہیں. ایک تو ہماری حکومت کا کیا کردار ہونا چاہیے تھا اور انہوں نے کیا کردار نبھایا، اور دوسرا جو تحریک لبیک ہے ان کے لوگوں نے جو کچھ کیا. دیکھیے، جب بھی دہشت گردی کی بات ہوتی تھی تو حکومت پاکستان ساری دنیا میں موقف اختیار کرتی تھی کہ ہمیں دہشت گردی کے اسباب پر بھی غور کرنا چاہیے. تو میں اسی نقطے سے آغاز کروں گا کہ یہ جو سب کچھ ہوا اس کا سبب کیا ہے. دیکھیے، کچھ مہینے پیشتر فرانس کے صدر نے ایک بیان دیا تھا جس میں کے حوالے سے کچھ پر پوری دنیا کے مسلمانوں نے، ترکی میں، ایران میں، پاکستان میں احتجاج ہوا تھا، بنگلہ دیش میں احتجاج ہوا تھا. خود حکومت پاکستان اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی اس بیان کی مذمت کی. اس دنوں میں تحریک لبیک نے احتجاج کیا، وہ سڑکوں پہ آئے اور حکومت نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ جی 20 اپریل تک ان کے کچھ مطالبات تھے جن کو مان لیا جائے، اور وہ لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے. اب جیسے جیسے وہ وقت قریب آ رہا تھا تو تحریک کی طرف سے یہ مطالبہ سامنے آ رہا تھا کہ ان باتوں پر عمل کیا جائے جن کا آپ نے وعدہ کر رکھا ہے. حکومت نے اپنے وعدے اور معاہدے کی پاسداری نہیں کی، اور ایسا یہ حکومت یا ہماری باقی حکومتیں کو پہلی بار نہیں کر سکی. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ چند ہفتے پہلے سرکاری ملازمین نے احتجاج کیا، وفاق میں 25% الاؤنس بڑھا، پنجاب میں احتجاج کیا گیا، سیکریٹریٹ کے سامنے دھرنا دیا گیا. حکومت نے مان لیا کہ جی وہ 25% الاؤنس دیں گے، لوگ گھروں کو چلے گئے. اس پر بالکل عمل نہیں ہوا، حکومت اپنے وعدے اور معاہدے سے مکر گئی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں حکومتیں اپنے لوگوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں اور مواعدوں کی
وعدوں اور جو ان کے ساتھ ایگریمنٹس ہیں ان کی پابندی نہیں کرتی، وہاں پھر لوگ تشدد کی راہ کو اپناتے ہیں، جو کہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کچھ تحریک لبیک نے کیا وہ جائز تھا یا میں اس کی حمایت کر رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ آپ نے اس کا موقع دیا اور انہوں نے یہ کیا۔ نہیں ہونا چاہیے ایک سول اور مہذب معاشرے میں لوگوں کو اپنی بات آرام کے ساتھ حکومت تک پہنچانے کی کرے تاکہ لوگ وائلنٹ نہ ہو۔